الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب 1 اپریل آنے والا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ایک باطل رسم جو ہے وہ چلی آ رہی ہے بہت سالوں سے. وہ اصل میں کفار سے شروع ہوئی تھی، اب مسلمانوں میں بھی وہ داخل ہو گئی ہے. وہ سب ہم جانتے ہیں، اپریل فول جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس برے اس رسم سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اس میں کچھ قباحتیں ہیں، ایک مسلمان اگر غور و فکر کرے گا ان پر تو اس کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بری چیز ہے. تو کچھ قباحتیں ذکر کرتے ہیں. اس میں کون کون سی پرابلمس ہے. پہلا، اٹس بیسڈ آن لائز، یعنی اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ہے، تو مذاق میں بھی جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، سوائے کچھ چیزیں ہیں جہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں. لیکن چونکہ اس میں وہ کچھ مصلحت نہیں ہے، جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے تو اس میں یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے جھوٹ حرام ہے. اس لیے یہ رسم اس میں شامل ہونا یہ بھی حرام ہے. دوسری بات، اس میں دوسروں کا مذاق بنایا جاتا ہے. مسلمانوں کا مذاق اڑانا اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. پھر آگے عورتوں کے لیے بھی ایک خاص حکم اس میں یعنی منع کا آیا ہے. تو اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے دوسروں کا، تو یہ بھی اس میں قباحت ہے. تیسرا، کریٹنگ فیئر، یعنی اس میں کیا خوف زدہ کیا جاتا ہے انسان کو. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے حالانکہ وہ ویسا نہیں ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں قباحت ہے. مسلمان کو خوف زدہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اسلام کی کمزوری کی نشانی ہے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے گا. اسی طرح سے اس کی اسلامی بنیاد ہی نہیں ہے. کیسے اسلامی بنیاد ہوگی اس کی جب اس میں اتنی قباحتیں ہیں؟ تو یہ چوتھا مسئلہ ہے. پانچواں، اس میں کیا ہم کرتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ، تقلید کرتے ہیں کفار کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. اور اسی طرح سے یہ دلالت کرتا ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے یہ انسان خود کتنا بے وقوف ہے، کیونکہ یہ ایسی حرکت میں یعنی شامل ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے جس کی کوئی اسلامی بنیاد ہی نہیں ہے اور جس میں کوئی مصلحت بھی نہیں ہے. اسی طرح سے جو اور ایک اس میں نقصان ہے وہ غش، اس میں دھوکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے اس میں ٹائم ویسٹنگ ہے، وقت برباد ہوتا ہے. کوئی کہے گا کچھ ہی سیکنڈ تو یا کچھ ہی منٹ تو برباد ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کا ہر ایک یعنی وقت جو ہے، چاہے چھوٹا سا چھوٹا وقت بھی ہو، 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یعنی قیمتی ہے. مسلمان ایک سبحان اللہ کہے گا تو اس کو اجر ملے گا. اسی طرح سے یعنی اس میں آخرت میں بھی پھر برا نتیجہ دیکھنا پڑے گا ایک انسان کو. تو اس میں اتنی قباحتیں ہیں، اگر ان میں سے قباحتوں میں سے 1-2 ہی ہو تو مسلمان کو یہ ابھارتی ہے کہ تم اس رسم میں شامل نہ ہو جاؤ. اس لیے ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اس بری رسم سے بچیں، اس میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. کوئی کہے گا آپ یہ چھوٹے مسئلوں میں باتیں کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ بھی بہت بڑا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس میں کتنی قباحتیں ہیں، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کس طرف مائل ہے. وہ کفر کی طرف مائل ہے کہ وہ اسلام کی پیروی کرنا چاہتا ہے. ان چھوٹی چیزوں سے بھی وہ پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا ہی چھوٹا سمجھ کر سب چیزیں کر بیٹھیں گے تو ہم اسلام سے ہی پھر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بری رسم سے محفوظ رکھے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.